خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ یعقوب رسول بیان کرتے ہیں، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر مال کے مردہ ہے۔ لہٰذا ہر نئے سرے سے پیدا ہونے والے آدمی یعنی مسیحی کو خدا کی راست بازی کا کام سر انجام دینا ضرور ہے۔ اسی لحاظ سے یوحنا استباغی نے ان لوگوں سے سخت کلام کیا جو کہ توبہ کے موافق پھل پیدا کرنے کے لیے نہیں، صرف خدا کے غضب سے بھاگنے کے لیے توبہ کرنے یعنی بپتسمہ لینے آئے تھے۔ اس لیے یوحنا استباغی نے ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کرو اور توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ کیا خدا ابراہیم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ اسی مناسبت سے لوکا کی انجیل اور اس کے 13ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں یسوع مسیح نے کیا ہی خوب تمثیل بیان کی۔ اس باب میں کچھ ایسے اشخاص کا ذکر ہوا جو کسی حادثہ میں بغاوت کے ذریعہ یا پلاطوس کے ظلم کی سبب سے موت کے گھاٹ اتارے گئے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے شاید وہ گنہگار تھے، اس لیے خدا کا قہر ان پر بھڑکا۔ مگر خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ اگر تم بھی توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح اپنے گناہوں میں مرو گے۔ یہ مت سمجھو کہ وہ لوگ گنہگار تھے۔ اور ایک کیا ہی خوبصورت تمثیل بیان کی کہ ایک باغبان نے اپنے باغ میں ایک انجیر کا پودا لگایا، وہ درخت کی صورت اختیار کر گیا اور 3 سال تک اس میں پھل نہ پایا۔ آخر کار اس نے نگہبان سے اس سے کہا کہ اس کو کاٹ ڈال، یہ زمین کو کیوں روکے رہے، کیونکہ یہ پھل نہیں دیتا۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ یعنی یسوع مسیح ہم سے چاہتا ہے کہ ہم توبہ کے موافق پھل پیدا کریں۔ انگور کا حقیقی درخت وہی ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں، اور جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے وہی پھل پیدا کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس ویڈیو میں ہم 3 باتوں کے ذریعہ سے پاک روح کے پھلوں کو نہایت تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ اول نمبر پر پاک روح کے پھلوں کا تعارف کیا ہے۔ نمبر 2 پر ایک پھلدار مسیحی زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے، جو کہ آج ہر انسان کا شیوا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ابلیس کے ہاتھوں گمراہی میں گر جاتا ہے۔ اور تیسری اہم بات کہ پھلوں میں کیڑا کس طرح پیدا ہوتا، یعنی کہ پھلدار مسیحی زندگی ہونے کے باوجود بھی انسان کیوں کامیابی کو عبور نہیں کر سکتا۔ پھل کا مطلب ہے نتیجہ، ہر وہ چیز جو کسی کام کو کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کام کا رزلٹ۔ تو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنا رزلٹ پیش کرنا ہے۔ گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط 5واں باب 22ویں آیت میں ان 9 پھلوں کا ذکر ہے، جن میں محبت، خوشی، اطمینان، تحمل یعنی صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب میں ایک پورا چیپٹر محبت کے نام کر دیا گیا۔ سب سے پہلی محبت خدا نے انسان پر ظاہر کی، اور پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ازلی خدا کی محبت ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح 5 دنوں میں اس نے تمام کائنات کو خلق کیا اور 6 دن اپنے پاک ہاتھوں سے آدمی کو تخلیق کیا۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں اس کی رحمت ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں پالوس رسول تمام نعمتوں کو کلیسیا تک پہنچانے کے بعد ان کو جتائے اور بتائے دیتے ہیں کہ خبردار تم میں گھمنڈ پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، یعنی اگر صوتی نعمتوں کا استعمال کروں، اگر میرے پاس مکاشفاتی الہام ہو، اگر میرے پاس عملی نعمتیں ہوں، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھن جھناتی جھانجھ ہوں۔
اور اگر مجھے نبوت ملے کہ کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں، میں کچھ بھی نہیں، یا اگر اپنا بدن جلانے کو دے دوں تب بھی محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے، محبت حلیم ہے، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی۔ غرض جیسے ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ سب سے پہلی محبت آج پوری بائبل کی تعلیم 2 حکموں پر منحصر ہے، اور وہ یہی ہے۔ پہلی بات، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل و طاقت سے اس سے محبت رکھ، اور دوسرا یہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یعنی پہلی محبت خدا سے، دوسری اس کی نجات سے، پھر اپنے پڑوسیوں سے۔ ازدواجی بندھن میں محبت ہو، اور کبھی بھی کسی کو ٹیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اس کو اس تعلیم سے آشنائی عطا کروانی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک عدالت نے ایک طوائف کو قید کی سزا سنا دی۔ عدالت میں ایک مسیحی خاتون بھی موجود تھی۔ اس نے اپنے دل میں اس خاتون کے بارے میں روحانی محبت کا جذبہ محسوس کیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی اس گنہگار عورت کے پاس گئی۔ اگرچہ اس کی حالت نہایت گندی تھی تو بھی اس نے اسے گلے لگایا۔ ایک دن اس سے ملاقات کی غرض سے جب وہ جیل پہنچی تو انچارج نے بتایا کہ اس عورت کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے اور وہ چلتے پھرتے ہر وقت یہی کہتی ہے، کس نے مجھے گلے لگایا تھا؟ اس خاتون نے کہا، جن کا نام مس بوتھ تھا، میں نے اسے گلے لگایا تھا۔ تب اسے اس عورت سے ملنے کی اجازت ملی اور وہ ان سے باتیں کرنے کو پہنچی۔ گفتگو کے درمیان مس بوتھ نے اس عورت کو بتایا کہ اس دن میں نے آپ کو گلے لگایا تھا۔ یہ سننے کو تیار ہو گئی کہ یسوع اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ آخرکار وہ خاتون مسیح پر ایمان لے آئی۔ رہا ہونے کے بعد دونوں خواتین نے مل کر ان خواتین کے لیے منادی کا کام شروع کیا جو اس طرح حرام کاری کی زندگی گزار رہی تھیں۔ ہم ان کے لیے اپنی فکر مندی کو مہربانی کے کاموں سے ظاہر کریں، کیونکہ ہم انہیں پیار کرتے ہیں۔ یہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کریں گے۔ یسوع نے کہا، جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجھوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ کیا آپ آج یسوع مسیح کی طرح یا مس بوتھ کی طرح محبت کو پیدا کریں گے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ پاک روح کا دوسرا پھل خوشی کہلاتا ہے۔ زبور 100 کے اندر داؤد بادشاہ لکھتے ہیں، اے اہل زمین، سب خداوند کی حضور خوشی کا نعرہ مارو، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں قدم رکھو اور جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ مزید زبور 122 میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا۔ ہم اس لیے خوشی منا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی اور ہمیں روح القدس عطا کیا۔ نجات کے لیے خوشی منائی جا سکتی ہے۔ دعا کرنے میں خوشی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہم سے خوش تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ خدا کا حکم ماننے میں ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ مشکلات میں خوشی سے ان کا مقابلہ کریں، جس طرح بیابان کے اندر ابلیس جب یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے آیا تو یسوع مسیح نے بغیر غصہ کیے کلام کے ذریعہ سے اور نہایت خوشی سے اس کا جواب دیا۔ پطرس رسول بتاتے ہیں، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی، بلکہ خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ آئیں ہم پاک روح کو اجازت دیں کہ وہ ہمیں خوشی سے معمور کر دے تاکہ ہم اس کے لیے اور زیادہ پھل پیدا کریں، کیونکہ خوشی روح کے پھل کا حصہ ہے۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج سے آپ خوشی کے ساتھ ہر کام کریں گے یا نہیں۔ پاک روح کا تیسرا پھل اطمینان کہلاتا ہے۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کے خط 4 باب کی 7ویں آیت میں پولس رسول خدا کے اطمینان کا ذکر کرتے ہیں
اور خدا کا اطمینان ہمیں اس طرح نظر آتا ہے جس طرح یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو کہا، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، یعنی پاک روح دیے جاتا ہوں۔ اور جب پاک روح رسولوں کے اندر داخل ہوا تو انہوں نے بلا دھڑک بغیر کسی سے ڈرے ہوئے یسوع مسیح کی منادی کا کام شروع کیا۔ اطمینان کا مطلب ہے امن و امان سے رہنا، یعنی کہ روحانی عالم میں رہنا بغیر کسی تلافی یا جنگ کے۔ شریروں کے پاس جب کسی کو بھیجا جائے اس وقت ہمارے پاس اطمینان ہو۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کو جب لوگ مارتے، ان پر صلیب دھرتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے بغیر غصہ کیے نہایت اطمینان کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا، کیونکہ ان کو وہ کرنا ضرور تھا۔ تو آئیں اپنے منجی سے اس اطمینان کو سیکھیں تاکہ ہم بھی خدا کی بارگاہ میں داخل ہونے والے بن سکیں۔ اور کئی دفعہ جب کلیسیا کے اندر بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے تو یہ پریشانیاں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر اطمینان نہیں۔ آئیں آج ہی اپنے اندر اطمینان پیدا کریں۔ پاک روح کا چوتھا پھل صبر و تحمل کہلاتا ہے۔ عبرانیوں کے نام کے خط 12ویں باب کی پہلی آیت میں رسول لکھتے ہیں، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بالنی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں، جس نے ہماری خاطر صلیب کا دکھ سہا۔ اس بے دین دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے صبر و تحمل رکھنا ہے اور صبر کی کمی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ جب ہمارے اندر صبر نہیں ہوگا تو ہم دعا کرنے میں ہمیشہ بے صبرے رہیں گے، خدا کی تمجید اس طرح نہیں کریں گے، اور شیطان کسی نہ کسی طرح سے کسی بات کا بہانہ ڈھونڈ کر ہمیں خدا سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ ہمیں خدا کی بات کا جواب آنے میں صبر ہونا چاہیے، جس طرح دانییل 21 دنوں تک دعا کرتا رہا، اس کے بعد اسے اس بات کا جواب ملا۔ آئیں اپنی دعائیں مناجات خداوند کے تخت کے پاس نہایت صبر اور تحمل کے ساتھ رکھیں اور اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ خداوند آپ سب کو صبر کا پھل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک روح کا پانچواں پھل مہربانی کہلاتا ہے۔ افسس کے نام پولس رسول کا خط، اس کا باب نمبر 4 اور 32ویں آیت میں پولس رسول خدا کی رحمت اور مہربانی کو یسوع مسیح کی معرفت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک دوسرے پر نہایت مہربان رہو اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرو جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے۔ لیکن یہ صرف انسانی مہربانی نہیں ہے، ہم جن سے پیار کرتے ہیں فطرتاً ان سے مہربانی سے پیش آتے ہیں، لیکن جو مہربانی پاک روح دیتا ہے وہ ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی مہربانی سے پیش آنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمیں خدا کی فطرت کے بارے میں مہربانی حاصل ہونی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں، اپنی جاب پر، اپنے گھر پر، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، حالانکہ اپنے بچوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر ازدواجی بندھن میں ہمیں اپنی کلیسیا کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا ہے، کیونکہ وہ اس کی دلہن ہے۔ ہم کلیسیا میں نہ صرف خوشی سے پیسہ دیں بلکہ خدمت کرنے کے طریقے بھی تلاش کریں۔ چرچ میں صفائی کرنے، باغبانی، رنگ و روگن کرنے اور مرمت کرنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ پھر سنڈے اسکول میں پڑھانے، یوتھ گروپ میں رہنمائی کرنے، بیماروں کی عیادت کرنے اور دوسروں کو عبادت میں لانے کے موقع ہوتے ہیں۔ یہ ایسے روحانی کام ہیں جنہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں یسوع مسیح کے نام میں اس فلاحی بہدود کام کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیں، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا، اگر کوئی میرے نام سے تمہیں ٹھنڈا پیالہ پانی کا بھی پہلا دے، یعنی مہربانی سے پیش آئے، تو وہ اپنا اجر نہ کھوئے گا۔ پاک روح کا چھٹا پھل نیکی کہلاتا ہے۔ رومیوں کے خط 12ویں باب کی 9ویں آیت میں رسول لکھتے ہیں، بدی سے نفرت رکھو اور نیکی سے لپٹے رہو۔ شیطان ہر طرح کے کانٹے اور ایسے رستے انسان کے لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا سے دور جائے۔ چونکہ خدا خود مہربان ہے، اس لیے وہ پاک روح کی معرفت ہمارے دل میں مہربانی پیدا کرتا ہے۔ خدا مہربان ہے اس لیے کیونکہ وہ نیک اور بھلا ہے۔ وہ اپنے کاموں میں مہربان ہے کیونکہ وہ اپنے کردار میں نیک اور بھلا ہے۔ آئیں خدا کی نیکی کو دیکھیں جو وہ پاک روح کے پھل کے طور پر دل میں پیدا کرتا ہے۔ خدا کی نیکی یا بھلائی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ گنہگاروں سے نفرت کرنے کی بجائے ان سے محبت رکھے۔ پطرس رسول بیان کرتے ہیں، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم توبہ کرتے اور اپنے گناہوں پر افسوس کرتے اور معافی مانگتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں
تو وہ ہماری سنتا ہے، وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو پھر یاد نہیں کرے گا۔ خدا کی نیکی ہماری زندگی میں مسیح جیسے کام کرتی ہے۔ ہمیں دشمنوں سے بھی نیکی کرنی ہے۔ خداوند یسوع نے فرمایا، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری بے عزتی کریں ان کے لیے دعا کرو۔ آئیں اپنے اندر آج اس طرح کی نیکی پیدا کریں کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ برا بھی کر جائے تو ہم اس کے لیے دعا کر سکیں، کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا انسان نہیں ہوتا۔ حقیقی انسان وہی ہوتا ہے جو پھینکی ہوئی اینٹ سے آشیانہ کھڑا کر لے۔ اندھیرے کو مٹانے کے لیے اندھیرے کی نہیں بلکہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک مخالف سمت پر جا رہا ہے تو وہ آپ کے کریکٹر یعنی آپ کے درست کردار کو دیکھ کر ضرور نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ خداوند آپ سننے والوں کے اندر نیکی کا پھل پیدا کرے۔ پاک روح کا 7واں پھل ایمانداری کہلاتا ہے۔ یونانی ترجمہ میں اسے وفاداری بھی کہا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا، پس تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ لفظ اکثر اس حالت کو بیان کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان پائی جاتی ہے۔ میاں بیوی میں وفاداری مسیحی زندگی میں خدا اور ایماندار کے درمیان وفاداری کی مثال ہے، تاکہ ہم نہایت عقیدت اور سنجیدگی کے ساتھ خدا کی راہوں پر چلنے والے بن سکیں۔ 1953 میں کینیا کے اندر ماؤ ماؤ نامی ایک تحریک کا آغاز ہوا۔ ایک رات ایک خادم الدین اور اس کی بیوی جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی باڑ کو آگ لگی ہوئی ہے۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ماؤ ماؤ کے گنڈے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہی باڑ کو آگ لگائی تھی۔ انہوں نے خامن سے مطالبہ کیا کہ وہ وعدہ کرے کہ آئندہ یسوع کی منادی نہیں کرے گا۔ اس نے انہیں جواب دیا، جناب یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، تو پھر ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اس نے جواب دیا، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میں یسوع کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تب وہ اسے اور اس کی بیوی کو پکڑ کر جنگل میں لے گئے اور اس کے گلے میں رسا باندھ دیا۔ رسے کے دوسرے سرے کو انہوں نے درخت کے ایک اونچے تنے پر پھینک کر نیچے لٹکایا اور پکڑ کر کھینچنے لگے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے اور وہ ہوا میں جھولنے لگا اور تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو گیا۔ تب انہوں نے رسا ڈھیلا چھوڑا اور اسے زمین پر ڈال دیا اور اس پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ جب اسے ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا آپ بھی یسوع کی منادی کرو گے؟ خادم الدین نے جواب دیا، ہاں ضرور کروں گا۔ یہ عمل انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا، لیکن اس نے تینوں مرتبہ وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ ٹھنڈا پانی اسے ہوش میں نہ لا سکا اور وہ خداوند یسوع کے پاس جسے وہ پیار کرتا تھا پہنچ گیا، اور اس طرح اس خادم نے اپنی وفاداری کی مثال قائم کی۔ صبح ہوتے ہی کسی نہ کسی طرح ان کی بیوی وہاں سے بھاگ نکلی، اور آج یہ گواہی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آئیں، جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ جس طرح لازر 4 دن کا زندہ ہو گیا تو ہمیں بھی یسوع اس دن زندہ کرے گا جب ہم اس پر ایمان لا کر سوئیں گے اور جب وہ بادلوں کے ساتھ واپس آئے گا۔ خداوند آپ سب کو ایمانداری یعنی وفاداری کی روح اور پاک روح کا پھل عطا کرے۔ پاک روح کا 8واں پھل حلم کہلاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اپنا جوا مجھے دو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ آج ہر کوئی اپنے بینک بیلنس، اپنے بزنس کو اونچائیوں پر لے جانا چاہتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے متی کی انجیل 5واں باب 5ویں آیت میں اپنے سامعین کو بتایا، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اگر آپ خدا کی ملکیت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو حلیم ہونا نہایت ضروری ہے۔ جس طرح یسوع مسیح نے تھپڑ کھا کر تھپڑ نہیں مارا، اسی طرح ہم نے بھی اس رویے کو اپنانا ہے۔ ایک دن ایک مسیحی کسی آدمی کے گھر بائبلیں فروخت کرنے گیا۔ اس گھر کے مہلت مالک نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ مہلت ایتھیس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے مطابق دنیا بگ بینگ تھیوری یعنی بڑے دھماکہ کے ذریعہ سے وجود میں آئی۔ ہم کسی اور ویڈیو میں ان پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس مسیحی نے جس کے منہ پر تھپڑ رسد ہوا، اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں
اور اسے اپنے طاقتور بازو کے پٹھے دکھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری اچھی طرح مرمت کر سکتا ہوں۔ لیکن یسوع نے کہا کہ میں اپنا دوسرا گال بھی تمہاری طرف پھیر دوں۔ اس نے اپنا دوسرا گال بھی اس مہلت کی طرف پھیرتے ہوئے اس سے کہا، اس پر مجھے ماریں۔ یہ دیکھ کر وہ مہلت بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس مسیحی سے معافی مانگی اور روتے ہوئے اس بائبل کو خرید لیا کہ آج دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور آخرکار وہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ آئیں اپنے کریکٹر سے آج لوگوں کو جہنم سے نکال کر نئے یروشلم میں داخل کریں۔ پاک روح کا آخری اور نواں پھل پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ انگلش میں اسے سیلف کنٹرول کہتے ہیں۔ اپنے احساسات پر، اپنے جذبات پر دا پاور آف ناؤ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 9واں باب 24ویں آیت میں پالوس رسول کیا ہی خوبصورت تمثیل پیش کرتے ہوئے پرہیزگاری یعنی سیلف کنٹرول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دوڑ میں تو سب دوڑتے ہیں مگر صحرا انعام ایک آدمی لے کر جاتا ہے۔ دنگل میں جب پہلوان پہنچتا ہے تو وہ ہر طرح کی نشے آور چیزوں سے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح ہم نے اپنے جسم پر، اپنی روح پر، اپنے املاک پر، اپنے خیالات پر کنٹرول کرنا ہے، اور جب ہم ان پر کنٹرول کرتے ہیں تو خدا خود اپنی بخشش کو ہماری زندگی میں نازل کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی پر غصہ آئے یا برا لگے تو ان کی اس اچھی بات کو یاد کریں جو انہوں نے ماضی میں آپ کے ساتھ کی ہوں، تو ہر طرح کا غصہ تفرقہ ضرور جاتا رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ کس طرح آج ہم ایک مسیحی زندگی پھلدار گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 باتوں کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں قبول کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ ضرور ایک مثالی اور پھلدار مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1، ضرور اپنے گناہوں پر غم کریں کہ ہم گنہگار لوگ ہیں۔ پھر خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا ضرور اقرار کریں۔ پھر معافی کے لیے خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ سیکنڈ لاسٹ، ضرور اپنے گناہوں کو ترک کریں، کیونکہ جو کوئی اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے اسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اور پھر فرسٹ اور پہلی اور زبردست بات کہ اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا۔ جس طرح دیندار بھی بے دینی کے دلدل کے اندر دھستے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہیں، تو ہم نے دنیا کے ہم شکل نہیں بننا بلکہ یسوع مسیح کی کاپی کرنی ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی پھلدار ہوگی۔ گناہوں پر غم کریں، خدا کے سامنے ان کا اقرار کریں، خدا پر معافی کے لیے بھروسہ رکھیں، گناہوں کو ترک کریں اور دنیا کے ہم شکل نہ بنیں، تو خدا ضرور آپ سبوں پر ایک پھلدار مسیحی زندگی ضرور گزارنے کی توفیق دے گا۔ آئیں یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں، کیونکہ انگور کا حقیقی درخت وہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ پھلوں میں کیڑا یا خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے، یہ بہت اہم نشان اور بڑی ہی زبردست سٹڈی ہے جس کو جاننا ضرور ہے۔ جب تک ہم کسی پرابلم کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک اس کا سلوشن نہیں نکال سکتے۔ تو بائبل مقدس غلطیوں کے خط میں جسم کی 15 خواہشوں کا ذکر ہے جو پھلوں کی مخالفت میں کام کرتی ہیں، جس میں ناپاکی، حرام کاری، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ لیکن پطرس رسول لکھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جس پر خدا کی خاص رحمت ہوئی۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی خاص ملکیت ہو۔ پس جو کوئی یسوع مسیح کو جانتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ نیا مخلوق بن چکا ہے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کنٹرول میں نہ رہیں اور نہ ہی شیطان کے کنٹرول میں رہیں، بلکہ ہم یسوع مسیح کے ہم شکل بن سکیں۔ اور ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری مشق ہو، ہماری پریکٹس ہو۔ جس طرح مثال کے طور پر جس طرح اسٹوڈنٹس ایک تیاری کرتا ہے کہ میں اچھے مارکس کے ساتھ اپنے گول کو اچیو کر سکوں، اسی طرح خدا بھی یہی چاہتا ہے ہم اس بے دین دنیا کے اندر دیندار بنیں، اچھے کام کریں اور راست بازی نظر آئے، کیونکہ درخت ہمیشہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھا آدمی اپنے دل کے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور اچھی چیزیں
اور علمیت کا منبع اور ماخذ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، اور پھر اس کا الہام یعنی کلام ہے۔ آئیں اس کلام پر غور کریں جس کو اس نے تمام ناموں سے زیادہ افضل اور عظمت عطا کی ہے۔ یسوع مسیح کو قبول کریں، توبہ کریں تو آپ اس شہر میں داخل ہوں گے جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ آپ کے لیے ایک اچھی پوشاک، ایک اچھا تاج، ایک اچھا گھر تیار کیا گیا ہے۔ جس طرح اسرائیلیوں کے لیے خدا نے کہا تو وہ نہیں جا سکے، لیکن آج ہمارے لیے آسمان سے شہر اترنے والا ہے۔ ہمارا خدا محبت ہے، لیکن محبت کے ساتھ وہ بھسم کرنے والی آگ بھی ہے۔ آئیں اس آگ کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ خدا انصاف ضرور کرے گا، اور دوسری طرف ان لوگوں کو عذاب اور کرب میں ڈالا جائے گا جہاں پر رونا اور دانت کا پیسنا ہے، جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ آئیں یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اس کی صلیب کو تکتے رہیں، کیونکہ اسی نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کی وجہ سے برکت کو حاصل کیا تو اس برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ بغیر شرمائے اور جھجکے اس ویڈیو کو ضرور اپنے عزیزوں تک شیئر کریں، تاکہ وہ بھی انجیل مقدس کی منادی کے لیے تیار ہونے والے بن سکیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم جانیں گے جسم کی خواہشیں کیا ہیں اور کس طرح ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا۔ اسٹے بلیسڈ، بی سیف اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔ آمین۔